السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5واں دن دھرنے کو گزر گیا اور چھٹے دن میں دھرنا داخل ہو چکا ہے، اور پلس میں کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تک کوئی معاملات حل نہیں ہو رہے، یعنی کہ وفاق کوئی چیز ماننے کو تیاری نہیں ہے، اور دھرنے سے وہ کوئی چیز مانے گا بھی نہیں۔ ہمارے پاس جو سیاسی پارٹیاں مسلط ہوتی ہیں نا، وہ بڑی شادر دماغ ہوتی ہیں۔ اب وہ چاہیں گے کہ جو نا یہ دھرنا کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے، اور دھرنے کے حساب سے ہم کوئی بھی ان کے پوائنٹ آف ویو نہ مانیں۔ یہ دھرنے کے حساب سے کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا نقصان بھی کچھ نہیں ہو رہا، اور ان کو نقصان بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ چپ کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پارٹی شادر دماغ ہوتی ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باہر کنٹریز میں تو عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ پارٹیاں ان کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور ان کو عوام کو کوئی تکلیف نہ آئے، وہ اس طریقے سے پالیسیز بناتی ہیں۔ یہاں پہ پالیسی میکر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب جاہل کی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور مال عوام کا خراب ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو یہ سندھ کا جو نا 10 to 15% عوام جو ہے نا وہ باہر نکلی ہے۔ ابھی تو وہ معاملات ہوئے نہیں، اللہ خیر کرے، اور معاملات ہوں گے بھی نہیں وہ، اور معاملات حل ہو جائیں گے خوش سلوکی سے۔ مگر دھرنے کے حساب سے یہ چیزیں نہیں ماننے والے ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دھرنے کے حساب سے یہ چیزیں کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ دھرنے کے حساب سے چیزیں مانیں گے تو یہ شاطر ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں گے کہ جو نا آج ہم نے دھرنے کے حساب سے پوائنٹ آف ویو مان لیے، تو کل کو کوئی بھی آئے گا ہمارے پتلون اتار لے گا، پتلون میں اتار لے گا، آ کے دھرنے پہ بیٹھ جائے گا، دھرنے پہ بیٹھ گیا اور ہمارے اپنے مطالبات منوائے گا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے شروع سے آج تک جو نا ڈنڈے کے زور پہ، یا 1947 سے آج تک جو نا انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی ہے عوام کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ عوام سے کبھی تو انہوں نے پالیسی کے مطابق، اور کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے نا ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور عوام سے محبت میں چیزیں منوائی جاتی ہیں، اور محبت سے ان سے کام، ان کے اوپر معاملات حل کیے جاتے ہیں، مگر یہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ کام ہوتا ہے۔ اور یہ یہ چاہتی ہے کہ عوام یہاں پہ غلام رہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ غلام رہے گی تو ہم ان کے اوپر حکومت اور مسلط رہیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملات حل ہوں گے، مگر یہ آپس میں لولی پاپ دے کے پارٹیاں روز جو چل رہی ہیں نا، یہ روز معاملات ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا رابطہ کیا ہے فلاں نے فلاں سے، فلاں لوبڑی نے فلاں سے رابطہ کیا ہے، اور ایک تو بندہ جو ہے نا وہاں پہ پنجاب میں بیٹھا ہوا، پنجاب حکومت جو ہے نا وہ ڈنڈے کے زور پہ بڑا جو ہے نا عوام کو دھمکاتا ہے۔ تو اس نے تو بولا تھا کہ بھائی ہم تو سندھ کا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں لیں گے۔ بھائی سندھ کا پانی ایک قطرہ کیسے نہیں لیں گے؟ آپ نے پورا دریا کا دریا لے لیا، آپ سندھ میں، اس میں دریا میں کوئی قطرہ ہوگا تو آپ لیں گے نا۔ تو سندھ کی ایک بوند بھی پانی کی نہیں اٹھائیں گے اس کے کہنے کے مطابق۔ اب پورا دریا لے لیا اس نے، تو اب بوند کہاں سے بچے گی تو آپ اٹھائیں گے اس میں سے؟ خیر، کہنے کا مقصد ہے کہ آپس میں ہی معاملات حل کرنے کے چکر میں لگے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ عوام منتشر ہو جائے، اور یہ معاملات جو ہے نا یہ پروٹیسٹ ہٹ جائے، پروٹیسٹ ختم ہو جائے، تاکہ ہمارے جو ہے نا ناک میں سے دم نکلے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں اللہ خیر کر کیا ہوتا ہے، اور اللہ خیر و عافیت سے اس ملک پہ جو ہے نا معاملات حل فرمائے، کیونکہ یہ ملک جو ہے نا بڑا بہترین ملک ہے، اور اس صوبے نے کافی دیا ہے پنجاب کو، ٹھیک ہے نا۔ پنجاب کی حکومت تو اس کو چھوڑ دیں، آپ عوام کو لڑوانے کے لیے، عوام کو معاملات حل کرنے کے لیے عوام کو لڑوائے جا رہے ہیں، اور معاملات حل نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپس میں لڑوا رہے ہیں شروع سے لے کے آپس میں صوبوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ملک تو بڑا بہترین ہے، مگر اس کے اوپر جو حکومت کرتے ہیں نا مسلط جو ہے نا، وہ بڑے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ خیر کرے، آپ سمجھ جائیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ آپ کے ذہن میں جو چیز آئے وہ آپ اس پہ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بس یہی بات معاملات ہیں، باقی اب آپ دیکھیں آپ کی رائے کیا ہے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ العظیم۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔